بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تسہیل الانشاء شروع کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تسہیل الانشاء سے چند ضروری اصطلاحات پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل باقاعدہ سبق کا آغاز ہوگا۔ چند ضروری اصطلاحات۔ حرکت۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، یعنی زبر کو بھی حرکت کہتے ہیں، زیر کو بھی حرکت کہتے ہیں اور پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو، چاہے زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، اسے متحرک کہتے ہیں۔ اگر کہیں لکھا ہو کہ میم متحرک ہے تو کیا معنی؟ کہ میم پر کوئی حرکت ہے، یا تو زبر ہے یا تو زیر ہے یا پیش ہے۔ زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ فتحہ، نصب۔ زبر کو فتحہ یا نصب کہا جاتا ہے۔ زبر کو فتحہ یا نصب کہتے ہیں، فتحہ بھی کہتے ہیں اور نصب بھی کہتے ہیں۔ فتحہ اور نصب میں تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ نحو کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح یا منصوب کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں یا منصوب کہتے ہیں، یعنی اسے مفتوح بھی کہہ سکتے ہیں، منصوب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کہیں لکھا ہو کہ میم مفتوح ہے تو کیا معنی ہوگا؟ کہ میم پر زبر ہے۔ اسی طرح اگر کہیں لکھا ہو کہ میم منصوب ہے تو اس کا معنی بھی یہی ہوگا کہ میم پر زبر ہے۔ ضمہ، رفعہ۔ پیش کو ضمہ یا رفعہ کہتے ہیں۔ پیش کو ضمہ اور رفعہ دونوں کہتے ہیں۔ پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں اور رفعہ بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم یا مرفوع کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر پیش ہو اس حرف کو مضموم یا مرفوع کہا جاتا ہے۔ تو اگر کہیں لکھا ہو کہ میم مضموم ہے تو کیا معنی ہوگا؟ کہ میم پر پیش ہے۔ اسی طرح اگر کہیں لکھا ہو کہ میم مرفوع ہے، کیا معنی ہوگا؟ کہ میم پر پیش ہے۔ کسرہ، جر۔ زیر کو کسرہ یا جر کہتے ہیں۔ زیر والے حرف کو مکسور یا مجرور کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر زیر ہو اسے مکسور یا مجرور کہتے ہیں۔ مکسور بھی کہہ سکتے ہیں، مجرور بھی کہہ سکتے ہیں۔ سکون، جزم۔ حرکت نہ ہونے کو سکون یا جزم کہتے ہیں۔ حرکت کے نہ ہونے کو، یعنی زبر، زیر، پیش میں سے کچھ بھی نہ ہو، یہ سکون کہلاتا ہے۔ حرکت میں سے کسی کا نہ ہونا سکون کہلاتا ہے۔ سکون، جزم۔ حرکت نہ ہونے کو سکون یا جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت نہ ہو اسے ساکین یا مجزوم کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی بھی حرکت نہ ہو، نہ تو زبر ہو، نہ ہی زیر ہو اور نہ ہی پیش ہو، اس حرف کو ہم ساکن کہیں گے یا مجزوم کہیں گے۔ جیسے لفظ زید ہے، لفظ زید میں جو یا ہے یہ ساکین ہے، اسے ہم مجزوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بھی تھوڑا فرق ہے، آپ نحو کی کتابوں میں فرق پڑھیں گے کہ سکون اور جزم میں کیا فرق ہے۔ تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں اور دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ مشدد، جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یہ جو نشان بنا ہوا ہے یہ شد کا نشان ہے۔ جس حرف پر یہ نشان ہو، یہ علامت ہو، اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔
اس طرح جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. کسی حرف پر 2 زبر ہے یا 2 زیر ہے یا 2 پیش ہے تو جس حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں سے کوئی بھی ہے اسے کہیں گے کہ یہ منون ہے. کیا کہیں گے؟ منون. لفظ، جو بات انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں، خواہ وہ بامعنی ہو یا بے معنی. انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، چاہے اس کا کوئی معنی ہو یا معنی نہ ہو. کلمہ، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کوئی ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہے اور وہ اکیلا ہے تو اسے کہیں گے کلمہ. ٹھیک ہے، کلمہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی اقسام. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں. اسم، کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. یہاں پہ اسم کی یہ آسان تعریف بیان کی گئی ہے، ورنہ اسم کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو. مثلا رجل، رجل کا معنی ہے مرد، کیونکہ مرد ایک خاص طبقے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی عورت کے لیے مرد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ لفظ رجل یہ جنس مرد کا نام ہے، اس لیے یہ اسم ہے. اور جو تعریف میں نے بیان کی اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ درست ہے کہ رجل اسم ہے، کیونکہ رجل اپنا معنی خود بتا رہا ہے. رجل کا معنی ہے مرد، تو کلمہ رجل اپنا معنی خود بتا رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ اسم ہے. اس طرح خالد اور قلم، یہ سب اپنا معنی خود بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اور کوئی زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ سب اسم ہیں. فعل، کسی زمانے میں کام کے واقع ہونے کو فعل کہتے ہیں. کسی زمانے میں کام واقع ہو تو اسے فعل کہتے ہیں. یہ آسان تعریف ہے، ورنہ تعریف تو یوں کی جاتی ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ ہو، یعنی گزرا ہوا زمانہ ہو یا موجودہ زمانہ ہو یا آنے والا زمانہ ہو، اسے کہیں گے فعل. مثال دیکھیے، مثلا کتبہ، اس نے لکھا. کتبہ کا معنی ہے اس نے لکھا. دیکھیے اس میں گزرے ہوئے زمانے میں لکھنے کا کام ہوا تو یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، کتبہ اس نے لکھا. لفظ کتبہ اپنا معنی خود بیان کر رہا ہے، یعنی لکھنے کا کام اس سے پتہ چل رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے. نیز یہ جو کہا گیا کہ اس نے لکھا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں لکھا، لکھنے کا کام ہو چکا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس میں گزرا ہوا زمانہ ہے، تو یہ فعل ہے. اس طرح یکتب، یکتب کا معنی ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. یکتب زمانہ حال یا مستقبل میں دلالت کر رہا ہے، یعنی وہ ابھی لکھ رہا ہے یا آنے والے زمانے میں لکھے گا، کیونکہ یکتب اپنا معنی بتا رہا ہے، اس میں زمانہ بھی ہے، اس لیے یہ فعل ہے. اکتب، تو لکھ. اس میں اکتب جو ہے اپنا معنی خود بیان کر رہا ہے، یعنی لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس سے لکھنے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. اور اس میں ایک زمانہ بھی ہے. تو لکھ جب کہا جا رہا ہے کہ تو لکھ، یعنی آنے والے زمانے میں اس سے لکھنے کا کام طلب کیا جا رہا ہے، لکھنے کو کہا جا رہا ہے، تو اس میں بھی ایک زمانہ ہے، مستقبل ہے، فیوچر ہے، تو یہ فعل ہے. یوں سمجھیں کہ فعل ہم اس اسم کو کہیں، اس کلمے کو کہیں گے جس میں کوئی زمانہ ہو اور وہ کلمہ اپنا معنی خود بیان کرتا ہو، خود بتا رہا ہو. حرف، جو اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے، جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے بلکہ دوسرے کلمے سے ملنے کے بعد اپنا معنی ظاہر کرے، بتائے، اس کلمے کو حرف کہتے ہیں. جیسے من، من کا معنی ہے سے. آپ دن بھر سے کہتے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں، جب آپ سے کو دوسرے کلمے سے ملا کر کہیں گے تو معنی سمجھ میں آئے گا. اگر آپ یوں کہیں گے میں آج گھر سے مدرسہ گیا،
تو یہاں پہ دیکھیے سے استعمال ہوا، لیکن اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ یہ دوسرے کلمے سے ملا ہے. فی یعنی میں، فی کا معنی ہے میں. واحد، ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں. جیسے جبلن، جبلن کا معنی ہے پہاڑ یعنی ایک پہاڑ، ایک کو واحد کہتے ہیں. مسلمن ایک مسلمان. تثنیہ، دو چیزوں کو تثنیہ کہتے ہیں، دو چیز کو تثنیہ کہتے ہیں. جیسے جبلانی دو پہاڑ، مسلمانی دو مسلمان. جمع، دو سے زائد چیزوں کو جمع کہتے ہیں. جیسے جبالن، جبالن بہت سارے پہاڑ، تو یہ جمع ہے. جبلن کی جمع ہے جبال. مسلمون یہ بھی جمع ہے مسلمون کی یعنی بہت سارے مسلمان. مذکر، وہ اسم جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، یعنی جس اسم میں مؤنث ہونے کی کوئی علامت نہ ہو وہ اسم مذکر ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تانیث کی کتنی علامتیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ مؤنث ہونے کی علامات کیا ہیں؟ تانیث کی 3 علامتیں ہیں. کتنی علامتیں ہیں؟ 3 علامتیں. گول تا کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا، الف ممدودہ کا ہونا. جس اسم کے آخر میں گول تا ہو وہ مؤنث ہوتا ہے کیونکہ یہ تانیث کی علامت ہے. تو تانیث کی علامت یعنی مؤنث ہونے کی علامت. جس اسم کے آخر میں گول تا ہوگا وہ مؤنث ہوگا. اسی طرح جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی ایسا الف ہو جس کے بعد حمزہ نہ لکھا جاتا ہو، جس الف کو کھینچ کر نہ پڑھا جاتا ہو، اسے کہتے ہیں الف مقصورہ. تو اسم کے آخر میں الف مقصورہ کا ہونا بھی تانیث کی علامت ہے. جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو وہ اسم مؤنث ہوتا ہے. اسی طرح جس اسم کے آخر میں الف ممدودہ ہو، یعنی ایسا الف ہو جس کے بعد حمزہ لکھا جاتا ہو، جس الف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہو، اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. آخر میں الف ممدودہ کا ہونا بھی مؤنث ہونے کی علامت ہے، تانیث کی علامت ہے. تو جس اسم میں یہ 3 علامت نہ ہو، گول تا بھی نہ ہو، الف مقصورہ بھی نہ ہو، الف ممدودہ بھی نہ ہو، وہ اسم مذکر کہلاتا ہے. مذکر وہ اسم جس میں تانیث کی علامت نہ ہو. جیسے کتابن، دیکھیے کتابن کے آخر میں نہ تو گول تا ہے اور نہ ہی الف مقصورہ ہے اور نہ ہی الف ممدودہ ہے، اس لیے یہ مذکر ہے. رجلن، کیونکہ رجلن کے آخر میں بھی تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ مذکر ہے. مؤنث وہ اسم جس میں تانیث کی کوئی علامت ہو. تانیث کی 3 علامت جو بیان کیا ان میں سے اگر کوئی علامت کسی اسم کے آخر میں ہے تو وہ اسم مؤنث کہلائے گا. جیسے شجرتن، دیکھیے شجرتن کے آخر میں تانیث کی علامت گول تا ہے، اسی وجہ سے شجرتن مؤنث ہے. شجرتن کا معنی ہے درخت. سلمہ، سلمہ کے آخر میں الف مقصورہ ہے. آخر میں جو ہے نا سلمہ یا لکھا ہے، اس یا کے اوپر کھڑا جبر لگاتے ہیں، وہ الف ہے اصل میں، ٹھیک ہے، جسے کھینچ کر نہیں پڑھتے. اور اس کے بعد حمزہ بھی نہیں لکھا جاتا، یعنی سلمہ کے آخر میں ایسا الف ہے جس کے بعد حمزہ نہیں لکھا جاتا، اس الف کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، یا یوں کہیں کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے. اور الف مقصورہ کا ہونا تانیث کی علامت ہے، تو یہ سلمہ مؤنث ہے. صحراؤ، صحراؤ کے آخر میں الف ممدودہ ہے، یعنی ایسا الف ہے جس کے بعد حمزہ لکھا جاتا ہے، اسے کھینچ کر بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ آخر میں الف ممدودہ کا ہونا تانیث کی علامت ہے، اس لیے صحرا مؤنث ہے. نکرہ، غیر معین چیز کو نکرہ کہتے ہیں. غیر معین چیز کو، جو چیز معین نہ ہو، خاص نہ ہو، اسے نکرہ کہتے ہیں. جیسے کتابن یعنی کوئی کتاب. جب کتابن کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی کتاب، کوئی خاص کتاب نہیں. اگر کوئی خاص کتاب مراد ہو تو پھر وہ معرفہ ہو جائے گا. نکرہ کہتے ہیں اس کو جو معین نہ ہو، غیر معین ہو، خاص نہ ہو. جیسے رجل کوئی مرد، ٹھیک ہے. معرفہ، معین چیز کو معرفہ کہا جاتا ہے. جو چیز معین ہو، خاص ہو، اسے معرفہ کہتے ہیں. جیسے الرجل یعنی کوئی خاص مرد. الرجل سے مراد وہ مرد ہوگا جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوں گے، ہمارے ذہن میں جو مرد ہوگا وہ مرد ہوگا، یا سامنے جو مرد موجود ہے وہ مرد ہوگا. یعنی یہ سمجھیں کہ الرجل سے مراد کوئی خاص مرد ہے، ٹھیک ہے، عام مرد نہیں ہے، ہر کوئی بھی مرد ہو ایسا نہیں ہے. خالد،
خالد ایک بندے کا نام ہے، ظاہر سی بات ہے جب یہ کسی کا نام ہے تو یہ اس کے لیے خاص ہو گیا نا، خالد ایک خاص بندہ ہے نا، تو یہ بھی معرفہ ہے۔ معرفہ معین چیز کو کہتے ہیں۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو اپنا معنی ظاہر کرے، جیسے رجل کتبہ، جو اکیلا لفظ اپنا معنی ظاہر کرے، اپنا معنی بتائے، اسے مفرد کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ با معنی لفظ اگر اکیلا ہے، موضوع لفظ اگر اکیلا ہے تو اسے مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مرکب سے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔